فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومقام نبیہ وعظمت رسولہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یقیناً درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی وظیفہ نہیں، ایسا بڑا عمل ہے جس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی عمل نہیں، اور اتنی بڑی عبادت ہے یقیناً جس سے بڑی کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل وہ ہے کہ جس کے اندر خود وحدہ لا شریک بھی شریک ہے۔ ارکان اسلام، فرائض، واجبات اور دیگر احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا، مگر ان اعمال یا ارکان اسلام یا فرائض واجبات جن کا یہ انسان مکلف اور پابند ہے، اس میں خود خدا شریک نہیں۔ واحد عمل یہ ایک ایسا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جس کے اندر خود وحدہ لا شریک بھی شریک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ رب العزت کے فرشتے خود اللہ رب العزت سے اجازت لے کر فرش زمین پہ اترتے ہیں، سیاحین فی الارض، اور روئے زمین کے گوشے گوشوں کو چھانتے ہیں، تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، اس محفل کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس میں یا ذکر خدا ہو رہا ہو یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہو۔ لیکن بنیادی طور پر ایک جملہ عرض کر دوں، ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، دونوں قسم کی محفلوں کے اندر قدسی فرشتے ملائکہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹتے ہیں اور جہاں سے آتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ذکر کی محفل کے اندر بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو جیسے لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اس محفل سے اٹھ کر پھر واپس وہیں جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں۔ تو عرش سے آتے ہیں تو واپس عرش پر ہی جاتے ہیں، لیکن ایک دوسری محفل جس کے اندر
ذکر مصطفیٰ ہو، اور ذکر مصطفیٰ کی وہ محفل جس کے اندر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہو۔ فرشتے اجازت لے کر اس محفل کے اندر بھی پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جب وہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو جیسے لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اٹھ کر واپس جاتے ہیں، مگر اصول اور تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا چاہیے، لیکن درود و سلام والی محفل سے جب اٹھ کر جاتے ہیں تو پہلے عرش پر نہیں جاتے، پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا پڑھا ہوا درود بھی اور بھیجا ہوا سلام بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ بزرگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، بس تھوڑا سا یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ بحمد اللہ تعالی آج کی مقدس بابرکت یہ محفل، جیسا کہ برادرم میرے محترم قاری محمد عدنان صاحب نے نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی، اگرچہ وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ربیع الثانی 11 ربیع الثانی کی مقدس بابرکت رات، یا آج کا دن، یا اور آج کی اس رات، یعنی گزشتہ رات جو گزر چکی اس کی نسبت بھی، اور آج کا دن جو گزر چکا ہے اس کی نسبت بھی بیک وقت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے ہے۔ گزشتہ رات 11ویں شریف کی، بڑی 11ویں شریف کی، یہ تو معروف ہے، لیکن آج کا دن کیسے، اس کی کیا نسبت ہے؟ کیونکہ یہ محفل تو آج کی رات منعقد ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے کہ اتفاق سے ایسا ہوا۔ یہ کل کا بھی مجھے میرے برادرم بھائی عرفان منظور صاحب نے تقریباً ہفتہ 10-12 دن پہلے کہا تھا، لیکن فرصت نہ تھی اتوار کی، تو 11ویں کی رات تو ہوئی تھی جو گزر چکی، لیکن پھر میں نے دیکھا کوئی شاید یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ آج سوموار ہے، اور سوموار ہی سیدنا غوث پاک کے وصال کا دن ہے، تو یہ نسبت اس انداز کے ساتھ بتمام و کمال ہوئی۔ تو آج جامعہ شمس العلوم کی جو ایک اچھی اور بہترین اور ایک عظیم روایت قائم کی ہے، یہاں کے منتظمین نے، مدرسین نے، علماء نے، مشائخ نے اور ذمہ داران نے، بحمد اللہ تعالی بڑی ہی اچھی روایت ہے کہ وہ مخصوص اور مبارک ایام جن کے متعلق خود اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ان ایام کو بطور خاص یاد رکھیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ اس آیہ کریمہ کے پہلے لفظ کا معنی ہی یہ ہے، یاد رکھیں اور لوگوں کو یاد دلائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ تو ماہ ربیع الاول، یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کے مقدس بابرکت دن تک شب و روز محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہوتی رہی ہے، جس میں مجھ فقیر پر تقصیر کی بھی حاضری ہوئی تھی، دیگر جید اور مستند بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ تشریف لاتے رہے ہیں اور اپنے ایمان افروز خطابات سے نوازتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مجھے مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا، باور کرایا تھا
کہ وہ جتنے بھی یہ مخصوص اور منسوب ایام ہیں، مبارک ایام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یوم صدیق اکبر بھی منایا جائے، یوم فاروق اعظم بھی منایا جائے، یوم عثمان غنی بھی منایا جائے، اور یوم علی حیدر کرار بھی، اور اسی طرح شہداء کربلا ان کا تذکرہ بھی، اور معراج مصطفیٰ، یہ جتنی بھی نسبتوں والے یہ ایام ہیں، ہماری جامعہ شمس العلوم کی طرف سے یہ بطور خاص اہتمام، انتظام اور ہمارے مقاصد اور کاوشوں میں یہ بات شامل ہے کہ ان سارے ایام کو باضابطہ طور پر منایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے اور ان کی عظمتوں اور مناقب اور فضائل سے روشناس کرایا جائے۔ تو میں ان کے اقدام پر اور اس کوشش پر اور اس کاوش پر دل کی گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ سٹیج پر محترم بزرگوارم استاذ الحفاظ و استاذ القراء جناب قاری محمد سیف اللہ صاحب موجود ہیں، اور میرے سامنے بھی بہت معزز ہستیاں اور بزرگ شخصیات موجود ہیں، اور مفتی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں کسی مجبوری کے پیش نظر، وہ خود تھوڑی دیر سے آئے۔ میری اپنی طبیعت کچھ ناساز تھی اور وقت بھی کافی ہو گیا، بڑی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس ذکر تو ہو جائے، تھوڑا سا اسے مختصر اور جامع کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب سب ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ مزید چند تمہیدی جملے جو اس موضوع اور اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں۔ ایک بات کو اہل سنت و جماعت کا یہ ایک طرح امتیاز ہے، یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم و فرمان کے مطابق اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم ہر اس حقیقت کو مانتے بھی ہیں، عقیدہ اور ایمان بھی رکھتے ہیں جس حقیقت کا قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہ 11ویں شریف کی نسبت سے یہ جو محفل، اس کا ایک بنیادی مقصد سمجھ لیں کہ اس کے منعقد کرنے کی اور بطور خاص ہر ماہ کی 11ویں یا اکثر و بیشتر بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے علاقوں میں، بڑی بڑی مساجد میں اور مدارس میں بحمد اللہ تعالی یہ تواتر کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ اس کی بنیاد کے اندر ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وجہ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ میں پڑھ کے حیران ہوا اور بڑا متجسس ہوا، اور مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے لطف و احسان سے اللہ رب العزت نے یہ جماعت جو ہمیں عطا فرمائی، یا جس جماعت میں ہمیں اللہ رب العزت نے رکھا، یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بخشش اور مغفرت کے لیے خود تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجدہ جاں فضا تا قیامت چلتا ہو جاتا رہے گا۔ اور یہ بڑی عظیم بات ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی راوی ہیں، ان سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی، اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی چند روایات، اور ان روایات کا خلاصہ اور بطور خاص حضرت انس بن مالک سے روایت شدہ وہ حدیث میں بیان کر کے اپنے مدعا کے مطابق ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ بھی موجود تھے، اصحاب کبار، اہل بیت اطہار،
ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کرار عشرہ مبشرہ سابقون الاولون مہاجرین انصار پوری جماعت صحابہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنا متی الساعہ، ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر سوال کر دیا اور ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے پہلے تو خود تو بتا کہ جب تو قیامت کے سلسلے میں پوچھ رہا ہے تو نے خود قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بہت ہی قابل غور ایک نکتہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء، ایک روایت میں ہے نہیں، قیامت کے سلسلے میں میری کوئی تیاری نہیں۔ حضور نے پوچھا، ما اعددت لہا، قیامت کی تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ لا شیء، میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب ہم خود سوچیں اور تصور کریں، میں سوال کے انداز میں نہیں پوچھنا چاہتا مگر یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ہے جس نے قیامت کی تیاری کی ہو؟ تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، کوئی متقی نہیں، کوئی پرہیزگار نہیں، کوئی آخرت کی فکر کرنے والا نہیں، کوئی قیامت کی تیاری کرنے والا صحابہ سے بھلا بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی سوال کرنے والے صحابی رسول ہیں، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اگرچہ ان کی تیاری تھی اور ان کے پاس پورا ایک اثاثہ تھا، سامان تھا، ذخیرہ تھا، سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، مگر عرض کیا، یا رسول اللہ لا شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا پھر ایک سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ نہ تھا تو پھر قیامت کے سلسلے میں سوال کیوں کیا؟ تو حضور اکرم، مفتی صاحب کی بلائی در تشریف، تو اگر قیامت کی تیاری کے سلسلے میں تیرے پاس کچھ بھی اثاثہ نہیں ہے اور کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے، کوئی بھی اساس عمل نہیں ہے، تو پھر سوال کیوں کیا؟ تو وہاں پہ جو جملہ عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے لا شیء اور دوسری روایت میں ہے ما اعددت لہا بکثیر صلاۃ وصیام وصدقۃ، بکثیر صلاۃ وصوم وصدقۃ، یہ مختلف روایات۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں، روزے نہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں ہے۔ اور پہلی روایت میں لا شیء، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار دیگر پوچھا، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر قیامت کے بارے میں تو کیوں سوال کرتا ہے؟ قیامت کے سوال کا حق تو وہی رکھتا ہے جس نے تیاری کر رکھی ہو، جب تیری تیاری نہیں تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بلا شک و شبہ میرے پاس اور کچھ نہیں، یعنی کچھ بھی پیش نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، لیکن اتنا عرض کیا، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر ایک چیز ہے جس پہ مجھے فخر بھی ہے اور جس کی قبولیت پر مجھے یقین بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا سے بھی محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اگرچہ دیگر واجبات تھے، فرائض تھے اور اعمال صالحہ تھے ان کے پاس، مگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اس لیے پیش نہ کیا کہ جتنا یقین اس محبت والے عمل پر تھا اتنا یقین ان فرائض اور واجبات میں سے کسی عمل پر نہیں تھا، لہٰذا بارگاہ مصطفیٰ میں اسی محبت والا عمل پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ الا انی احب اللہ ورسولہ، خدا سے بھی محبت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سوال نہیں کیا کہ میں نے تجھے صرف اپنی محبت کے بارے میں تو نہیں پوچھا تھا، میں تو قیامت کی تیاری کے سلسلے میں پوچھا تھا کہ قیامت کی تیاری
کے سلسلے میں تو نے اب تک کیا کچھ کیا ہے، لیکن تو نے اور تو کوئی عمل پیش نہیں کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، منع نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا اگر یہ محبت والا عمل بھی لے کر میری بارگاہ میں پہنچا ہے تو اب جب تو جائے گا خالی نہیں جائے گا، محروم نہیں جائے گا، بلکہ میں جو کچھ دے رہا ہوں تو جھولیاں بھر کر جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بشارت عطا فرمائی، اور کیا ارشاد فرمایا انت مع من احببت۔ اور وہ جو روایت پہلے میں نے ایک اشارہ کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق وہاں ہے المرء مع من احب۔ اور اس حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے حضرت انس بن مالک جس کے راوی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں پھر قیامت تک کے لیے ہر ایک اپنے امتی اور غلام کو یہ ایک فارمولہ اور نسخہ کیمیا اور ایک کیریٹیریا دے کر جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انت مع من احببت۔ اگرچہ اعمال اپنی جگہ، فرائض اپنی جگہ، وہ واجبات اپنی جگہ، دیگر اعمال صالحہ اپنی جگہ، لیکن میں جو یقینی طور پر تمہیں ایک فارمولہ دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انت مع من احببت، تو وہیں ہوگا جہاں تیرا محبوب ہوگا، جس سے تجھے محبت ہوگی تیرا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اسی محفل میں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا، خوش ہوئے، بلکہ آگے ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جیسی اس دن ہوئی جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی بشارت تھی، خوشخبری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی تھی، لہٰذا اس کے بعد مصطفیٰ کریم سے تو پہلے بھی محبت کرتے تھے، لیکن اب کے بعد میں نے حضور سے بھی محبت کے اندر اضافہ کر دیا، اور ساتھ ابا بکر و عمر، ابو بکر صدیق سے بھی محبت شروع کر دی، اور سیدنا فاروق اعظم سے بھی محبت شروع کر دی، وَأَرْجُو مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ۔ اور پھر یہ امید میں رکھتا تھا، کیا امید؟ کہ جہاں یہ ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا، یعنی جہاں حضور ہوں گے میں بھی وہیں ہوں گا، اور جہاں ابو بکر ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا، جہاں عمر فاروق ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا، علی ھذا القیاس انت مع من احببت۔ لیکن یہاں پہ جو وارجو معہم، اور مجھے اس بات پہ یقین تھا، یہ امید کامل تھی کہ جہاں یہ ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا۔ اگرچہ شاید کسی نے پوچھا ہو کہ اے انس بن مالک، کیا تمہارے اعمال ابو بکر کے برابر ہو سکتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر اتنا بڑا دعویٰ تو کیوں کر رہا ہے کہ جہاں وہ ہوں گے تو بھی وہاں؟ ان کے اعمال کہاں، تیرے اعمال کہاں؟ ان کا قدر، ان کی منزلت، ان کے مرتبت کہاں، اور تیری مرتبت کہاں؟ وہ تو خلفائے راشدین ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور تیرا مقام ان سے کچھ کم ہے، اگرچہ تو بھی صحابی ہے، لیکن وَأَرْجُو مَعَهُمْ، یہ جو جملے تو کہہ رہا ہے تو یہ کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میں تمہاری اس بات کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھوں؟ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے انت مع من احببت کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، لہٰذا مجھے مصطفیٰ کے اس فرمان پر یقین ہے کہ جہاں مصطفیٰ ہوں گے میں بھی وہاں ہوں گا، جہاں ابو بکر ہوں گے میں چونکہ محبت کرتا ہوں میں بھی وہیں ہوں گا، جہاں سیدنا فاروق اعظم ہوں گے چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں میں بھی وہاں ہوں گا۔ تو محبت کا ایک معیار، ایک فارمولہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، وہ کیا دیا؟ انت مع من احببت، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اور حشر کے اس عظیم دن کے اندر وہ وہیں اسی کے ساتھ اس کا مسکن بھی ہوگا، اس کا ٹھکانہ بھی ہوگا، اس کا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے حالات کو جانچتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے ذرا غور کریں اور تأمل کریں اور پھر تدبر کریں اور سوچیں
کہ آج ہماری سنگتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری قربتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم کن لوگوں کی معیت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہم کن لوگوں سے اپنی دوستیوں اپنے ناطے بڑھانے شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا معیار دوستی کیا ہے، ہمارا معیار محبت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرما دیا انت مع من احببت، جس کے ساتھ بھی تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہمیں دیکھنا تو ہوگا، لہٰذا میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب کو بھی، اور انجینئر عرفان منظور صاحب کو، اور ان کے دیگر جتنے بھی منتظمین اور اساتذہ اور یہاں کے مشائخ اور علماء اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، اس بات پر کہ چونکہ ان ذوات قدسیہ سے یہ محبت کرتے بھی ہیں، محبت سکھاتے بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے محبوب کے فرمان کا مصداق بن کر انشاءاللہ تعالی جہاں یہ بندگان خدا جو اللہ رب العزت کے محبوبین ہیں جہاں وہ ہوں گے، رب کی عزت و جلالت کی قسم حضور کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی وہاں ہوں گے۔ یہ اسی نسبت، اسی عقیدت، اسی محبت کی بنا پر، چونکہ 11ویں شریف اس کا بیس، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی دراصل وہی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی ہم حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، ہم پیر سواگ سے محبت کرتے ہیں، پیر بارو سے محبت کرتے ہیں، ہم غزالی زمان سے محبت کرتے ہیں، ہم پیر پٹھان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت ہم خود اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ محبت خود ہم اپنی طرف سے، وہ تو حدیث معروف ہے، یہ علماء بیان کرتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ جب اللہ رب العزت خود کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی بندہ خاص سے، بندہ ولی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت، تو پھر وہ جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محروم نہ رہ، تو بھی محبت شروع کر دے۔ تو جبریل بھی محبت شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب جبریل محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے کہ اے جبریل میں تو محبت کرتا ہی ہوں اور تو بھی محبت کر رہا ہے، لیکن ان اولیاء کی محبت کو اپنی ذات تک تو بھی محدود نہ رکھ، عرش کے جتنے فرشتے ہیں سب کے اندر یہ ندا کر دے وہ بھی سارے اللہ رب العزت کے اس بندے سے محبت کریں، انی احب فلانا فاحبہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو گویا اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، انی احب فلانا۔ مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ فلانن کا یہ اس کے اندر ایک جملہ، ایک لفظ ہے، اس کے اندر ایک حقیقت یہ ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت گویا نام لے کر فرماتا ہے کہ میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، انی احب فلانن، میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، میں غزالی زمان سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، میں پیر سواگ سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، میں پیر پٹھان سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، داتا علی حجویری سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو وہ فرشتے محبت کرتے ہیں، لیکن ثم یوزع لہ القبول فی الارض، جب آسمانوں کے کونے کونے پر اولیاء کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے بار دیگر، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عرش والوں نے محبت کر دی، اب میرے فرشتوں تم چلے جاؤ زمین کے کونے کونے پر اور وہاں جا کر ندا کر دو، اور ان کی محبت کا چراغ وہاں بھی روشن کر دو۔ اب زمین والوں کو چاہیے وہ بھی اللہ والوں سے محبت کریں۔ تو میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہ اولیاء اللہ سے مخالفت بھی ہوتی ہے اور عداوتیں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور دشمنیاں بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں اولیاء اللہ سے اس دور کے اندر کہ ان کے مزارات پر حملے بھی ہوتے ہیں، خود کش حملے کیے جاتے ہیں،
بمباری ہوتی ہے اور مزارات کو مسمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے اور اپنے خیالات کے ذریعے اولیاء اللہ کی محبتوں کو اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت کے دلوں اور سینوں سے نکالنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے ذکر کو گھٹانے کی اور مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن رب کی عزت کی قسم، نہ آج تک کوئی اپنے ان مذموم مقاصد کے اندر کامیاب ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت کو نہ گھٹایا جا سکا ہے، نہ مٹایا جا سکا ہے۔ ان کے تقدس کو پامال کرنے کی ضرور کوشش کی گئی ہے، لیکن جا کر دیکھیں مزارات پر آج بھی صبح و مساء رب کے قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، ایصال ثواب بھی بدستور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ ان کی محبت کو کیوں نہیں مٹایا جا سکا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ان کی محبت شروع ہوئی ہوتی زمین سے، فرش سے، اسی دنیا کے کسی اور علاقے سے اگر شروع ہوئی ہوتی تو کم از کم تصور کیا جا سکتا تھا کہ محبت اس لیے کم ہو گئی، ان کا ذکر مٹایا جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن رب کی عزت و جلالت کی قسم، ان کی محبت زمین سے شروع ہی نہیں ہوئی، وہ تو عرش بری سے شروع ہوئی ہے۔ مخلوق سے ان سے محبت شروع نہیں ہوئی بلکہ خالق سے محبت شروع ہوئی ہے۔ تو جس محبت کو شروع کرنے والا خود خالق کائنات ہو، کون آئے گا اس ذات کے مقابلے میں جو اولیاء اللہ کے ذکر کو مٹا سکے یا گھٹا سکے؟ میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دیکھیے قرآن بھی نور، اور وہ سورہ مبارکہ جس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے وہ بھی نور، سورۃ النور، اور اس آیہ کریمہ کا نام بھی نور، اور ذکر جو ہو رہا ہے وہ بھی نور کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یا اب مفتیان عظام بھی بیٹھے تشریف فرما ہے، مدرسین بھی۔ یہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، یہ تو گرامر کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتا، مگر مختصراً یہ اللہ مبتدا اور نور اس کی خبر، اور خبر کا محل پھر اللہ پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ یہ نور، یہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، نور یہ مصدر ہے، اور مصدر کا یہ اصول اور کلیہ مفتی صاحب کی بلا ایسا ہی نہیں ہے کہ اگر مصدر بالکل تنہا ہو، اکیلا ہی ہو تو وہ مصدر ہی کا معنی دیتا ہے، مصدری معنی دیتا ہے۔ لیکن اگر کلام کے درمیان میں، جملے اور فکرے کے درمیان میں آ جائے تو پھر وہ مصدری معنی کی بجائے یا تو بطور اسم فاعل یا اسم مفعول یہ معنی دیتا ہے، بطور اسم فاعل۔ یہاں پہ نور مصدر مگر اسم فاعل کے معنی میں، اور اسی زمرہ میں آتا ہے اسم فاعل کے معنی میں۔ تو اگر اسم فاعل کے معنی پر ہے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر معنی گویا یوں بنے گا، آسان سا جملہ، کہ اللہ نور السماوات والارض، اے اللہ منور السماوات والارض، منور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں کو بھی روشن کرنے والا ہے اور زمین کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ اب یہاں اس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آسمانوں کو بھی روشن کرنے والا ہے اور زمین کو بھی روشن۔ اب دوسرا ایک سوال پیدا ہوا کہ روشن کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی، مگر وہ ذرائع کون سے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت آسمانوں کو روشن کرتا ہے اور جن کے ذریعے اللہ رب العزت زمین کو روشن کرتا ہے؟ یہ متعدد تفاسیر ہیں، کم و بیش 10 تفسیریں ہیں۔ ان 10 تفسیروں میں سے ایک یا بلکہ 2 تفسیریں ہیں، بلکہ اگر بنیادی اس میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے تقریباً اکثر تفسیروں کے اندر یہ بات
آئی ہے کہ اللہ آسمانوں کو روشن کرنے والا، زمین کو روشن کرنے والا، ذرائع کون سے ہیں، اسباب کون سے، کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے روشن کرتا ہے؟ تو علماء نے، مفسرین نے، علماء محققین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمانوں کو روشن کرتا ہے، اللہ منور السماوات والارض، تو بالشمس والقمر والکواکب، تو سورج کے ذریعے آسمان کو روشن کرتا ہے۔ رات آتی ہے تو چاند کے ذریعے آسمان کو روشن کرتا ہے، اور پھر اسی رات کو کواکب کے ذریعے، یعنی کہکشاں کے ذریعے، یہ جتنے سیارگان ہیں ان کے ذریعے اللہ رب العزت آسمان کو روشن کرتا ہے۔ بالشمس والقمر والکواکب، یعنی سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے روشن کرتا ہے، اور کواکب یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق اس کے اندر نجوم کے لفظ ہے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے اللہ رب العزت روشن کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال بنتا ہے کہ زمین کو پھر کس نور سے اور کس ذریعے سے روشن کرتا ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بالانبیاء والاولیاء والعلماء، جب زمین کو روشن کرتا ہے تو روئے زمین کے گوشے گوشے کو اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے سے روشن کرتا ہے، اور جب ان کی نبوت اور رسالت کا دور ختم ہو جائے تو پھر علماء کے نور سے روشن کرتا ہے یا اولیاء کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ بلکہ مثل نوری ہی، اگلے جو لفظ ہے اس کے اندر نوری ہی، یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع انہوں نے قلب مومن کو بتایا ہے۔ اکثر مفسرین نے کہ مومن ہی کا قلب، ولی کامل ہی کا قلب اور دل، اس کو بتایا ہے مثل نور ہی۔ تو زمین کے گوشے گوشے کو اللہ رب العزت اولیاء کے نور سے روشن کرتا ہے، اولیاء کے نور سے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی السیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، عموماً خود ہم بھی اور ہمارے خطباء بھی اور مقررین بھی، میں اپنے آپ کو اسی زمرہ کے اندر شامل کر کے یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر ان پیران عظام کی اور اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کرامت پر ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے، کرامت حق ہے، اور کرامت کا ثبوت تو واضح طور پر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ومن عند اللہ، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ وَعُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ بھی تو ایک کرامت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کے اندر وہ عفریت من الجن، بہت بڑے جن نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو یہ بھی تو ایک کرامت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لانے والا ایک وہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے کتاب میں سے علم عطا فرمایا۔ تو یہ کرامتوں کا صدور، اور اسی طرح صحابہ کہف کا واقعہ اور دیگر واقعات بھی ہیں جن کے اندر کرامت ہے، اور کرامتیں بے شک قرآن سے ثابت ہیں، لیکن ہمارے بیان کرنے کے اعتبار سے ہم نے زیادہ زور آج تک دیا ہے اولیاء کی کرامتوں پر، بلکہ ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس سے کرامت کا صدور ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جس سے کرامت کا صدور ہو بس وہی ولی ہے، نہیں، اگر کسی سے اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت کے مطابق کرامت کا صدور نہ بھی ہو تب بھی کسی کی ولی کا اس بنا پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ولایت کا معیار فقط کرامت نہیں بلکہ ولایت کا اصل معیار استقامت ہے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، اور استقامہ کا درجہ جو ہے وہ کرامت سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو استقامت وہ ولایت کا معیار ہو سکتا ہے، اور وہ استقامت گویا کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان دو جملوں کے اندر گویا اللہ رب العزت نے ولایت کا ایک معیار استقامت کو قرار دیا، اور استقامت کیسی؟ فرمایا الذین آمنوا، جن کا ایمان کامل ہے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے زندگی بھر تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزار دی۔
لیکن اگر اسی کرامت کو بھی دیکھا جائے، میں یہ عرض کرتا ہوں، اسی کرامت کو بھی دیکھا جائے تو میں فقط ایک کرامت، اور وہ کرامت جو سب سے بڑی کرامت ہے، بس شاید اسی ایک کرامت کو بیان کر کے اکتفائی کر دوں اور چند جملے مزید عرض کروں گا۔ سب سے بڑی کرامت اور سب سے معروف کرامت کہ جب آپ دوران تدریس اور دوران خطاب واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور ایک فیوزات کا ایک سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے، ایک آب شعر کی طرح اور حسین و جمیل ایک بہاروں کی طرح ان کے فیوزات کا ایک سلسلہ ہے، ایک جاری ہے، ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، ایک سمندر ہے جو موجزن ہے، اور ہزار ہا کی تعداد سے ان کے تلاميذ علماء اور فقہا ادباء اور ہمہ قسم کے وہاں لوگ بیٹھ کر ان سے اکتساب بھی کر رہے ہیں، استفادہ بھی کر رہے ہیں، استفاضہ یعنی فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی دوران اچانک حضرت سیدنا السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم حاذہ اپنے قدم مبارک ہی کی طرف، کسی جگہ پہ حاذہ کا لفظ بھی ہے لیکن زیادہ صحیح میرے خیال میں حاذہ ہی ہے، قدم حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اپنے ہی قدم مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ اپنے اس دور میں بلکہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم۔ اور یہ ایک بات، ایک جملہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ ہرگز اپنی طرف سے نہیں کہا تو یہ بھی حق ہے، اس لیے کہ یہ جملہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی زبان سے ادا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور وہ جو اب تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور دیگر بھی، یہ محدثانہ طریق سے یہ جملہ، محدثانہ یہ جو طریق ہوتا ہے روایت و درایت کے، اسی طریق کے ساتھ یہ جملہ ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ مسلسل ہر دور کے اندر تقریباً اکثر علماء نے اس کو مانا اور اس کو تسلیم کیا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا۔ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اسی محفل کے اندر بیٹھ، اور یہ جملہ جب انہوں نے فرمایا تو اہل عراق کچھ نزدیک تھے یا دور تھے، جہاں جہاں بھی تھے، جب ہر کسی نے سنا تو وہیں پر انہوں نے اپنی گردنیں خم کر دی، جھکا دی۔ اہل بغداد نے جہاں جہاں جو بیٹھا تھا، جس نے سنا اس نے اپنی گردن خم کر دی اور جھکا دی۔ یہ فرمان، یہ جملہ سن کر حضرت ایک عارف کامل ہے علی ابو النصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی محفل کے اندر بیٹھے، اور محفل کے اندر وہ مجمع کتنا ہے، 70,000 کا مجمع، اسی 70,000 کے مجمع میں سے وہ اٹھے اور پھر آگے بڑھے، سامنے آئے اور آ کر بیٹھ گئے، پھر آپ کے قدم مبارک پہ یوں ہاتھ رکھا، نہایت ادب کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ وہ قدم اوپر اٹھا کر اپنی گردن پر فوراً رکھ دیا اور کہا کیوں نہیں آپ کا قدم ہی ہماری گردن پر ہے۔ اور یہ تو ان کا حال ہے۔ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت کہاں تھے؟ وہ خراسان کے پہاڑوں کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف تھے، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر۔ ابھی یہاں پہ یعنی ہند کا یہ تاج ولایت یہیں پہ ابھی پہنایا نہیں گیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ خراسان کے پہاڑوں کے اندر، وہاں عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر ہما وقت یعنی صبح و مساء ہر وقت وہ مصروف رہا کرتے۔ وہیں پہ انہوں نے یہ ایک پیارا اور عظیم جملہ سنا اور وہاں جیسے ہی کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور بیٹھے ہی اپنی جبین جھکا دی اور اتنے نیچے کر دی کہ زمین، اپنی پیشانی زمین کو چھونے کے بالکل قریب تھی، لیکن گمان سجدہ سے بچتے ہوئے زمین پہ اپنی پیشانی ٹیکی نہیں، ٹیکے بغیر زمین کے قریب کرتے ہوئے آپ نے اسی وقت اس جملے کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا بل قدماک علی راسی و عینی، اے غوث پاک آپ کا قدم فقط ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔
اور غوث پاک نے اسی وقت جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ جواب دیا وہاں پہ، اسی وقت حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آج سید غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا ہے، نمبر لے گیا ہے، ان قریب ولایت ہند کا یہ سارا تاج انہیں پہنایا جائے گا اور ان عظمتوں پہ انہیں سرفراز کر دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑی کرامت غوث اعظم کی یہ، لیکن میں اس کرامت کے علاوہ کچھ ان کے علم کے اعتبار سے آج ہم ایک صرف صوفی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور فقط مجرد ایک ولی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس صوفی تھے، بس عارف کامل تھے۔ لیکن اگر ان کے علم کا چرچا اور علم کی شہرت اگر سننی ہو تو یہ بھی جانیے کہ 70,000 کا وہ جو مجمع ہوتا تھا، 70,000 سے بھی بڑھ کر کبھی کبھی 1,00,000 تک مجمع ہوتا، جس میں وہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر علماء بھی ہوتے، محدثین بھی بیٹھتے تھے، فقہاء بھی بیٹھتے تھے، ادباء بھی بیٹھتے تھے، اور بڑے بڑے علوم کے اندر دسترس اور مہارتیں رکھنے والے اس مجمع کے اندر آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے، یعنی آپ کی شاگردی اختیار کرتے ہوئے عقیدت و ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری، چونکہ آپ کا سنہ وصال ہے 561 ہجری، یہ ٹوٹل تقریباً 40 سال بنتے ہیں۔ ان 40 سال کے اندر ہفتے کے اندر 3 دن مسلسل، 3 دن، جس میں ایک اتوار کا دن ہے، جمعہ کے دن ہے اور منگل کا دن ہے، ان دنوں کے اندر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری تقریباً 33 سال بنتے ہیں۔ ہر روز اپنے درس اور تدریس کی یہ محفل اور اجتماع منعقد کرتے، جس کے اندر 70,000 سے لے کر 1,00,000 کے قریب تک علماء اور فضلاء اور ادباء اور محدثین اور فقہاء اس کے اندر جمع ہو کر بیٹھتے اور وہاں سے علم لیتے تھے، اکتساب کیا کرتے تھے۔ امام ابن جوزی جیسے جلیل القدر محدث، فقیہ، عاشق رسول، بلکہ ان کا علمی مقام اور تبور اتنا زیادہ ہے کہ اسماء الرجال میں اور فن اسانید میں ان کی حیثیت ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اتھارٹی ہے، ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اور ہمارے مسلک کے علماء سے بھی زیادہ دیگر مکاتب اور مسالک کے لوگ زیادہ انہیں مانتے ہیں، زیادہ انہیں مسلم شخصیت وہ تسلیم کرتے ہیں ان کے۔ اور عاشق رسول تو ایسے ہیں امام ابن جوزی۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی اچانک کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے تلامذہ اور اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ زندگی بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیثیں لکھتا رہا ہوں، لیکن جن کلموں کے ذریعے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ بیکار ہو جاتی تھیں، لکھنے کے قابل نہ رہتی تھیں، بعض اوقات لکھتے لکھتے گھس جاتی، ناکارہ ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی قلم کو پھینکا نہیں، ضائع نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھا ہے، اور وہ ساری کلمیں میرے گھر کے اندر محفوظ پڑی ہوئی ہیں۔ اب جب میرا وصال ہو جائے وہ ساری کلمیں اٹھا لینا، اور وہ کلمیں اٹھا کر ان کی وہ نبو اور نوکوں پر لگی ہوئی وہ سیاہی کھرچ لینا، اور وہ سیاہی کھرچ کر اس پانی کے اندر شامل کر دینا جس پانی سے مجھے غسل دیا جا رہا ہو، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ اور میرا ایمان ہے اور میری عقیدتوں کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ اس سیاہی کی نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ حدیث کے ساتھ ہے، اور الفاظ حدیث کی نسبت حضور کی زبان کے ساتھ ہے، اور زبان مصطفیٰ کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے۔ اگرچہ اتنی نسبتیں ہی صحیح، لیکن پھر بھی میرا کامل اعتقاد ہے کہ اس کی برکت سے مجھے قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا، اور حشر کے اندر بھی میری بخشش اور مغفرت کا یہی عمل سبب بنے گا، اور میرے درجات کی بلندی کا بھی یہی عمل سبب بنے گا۔ عشق رسول اس قدر زیادہ ہے۔ اور ایسے امام ابن جوزی ان کا سنہ وصال 579 ہجری، یعنی 850 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور 9 صدیاں گزرنے والی ہیں، اور خود غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کو 9 صدیاں گزرنے والی ہیں، اس وقت کی بات ہے۔ اور امام ابن جوزی 579 ہجری ان کا وصال ہوا، وہ بھی
حضرت غوث اعظم کی اس محفل میں بیٹھا کرتے، عموماً بیٹھا کرتے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ تدریس کر رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں۔ دوران درس اور دوران تدریس آپ نے ایک آیہ کریمہ پڑھی اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی۔ ایک آیہ کریمہ، ایک ہی محفل، اسی ایک ہی محفل کے اندر اس کی تفسیر بیان کی، ایک بیان کی۔ امام ابن جوزی نے کہا، سمجھا کہ یہ تو مجھے پہلے بھی علم ہے، پھر دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11 تفسیریں بیان کی غوث اعظم نے، 11 تفسیریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 11 کی 11 تفسیریں میں پہلے ہی سے جانتا ہوں، لیکن جب 12ویں تفسیر بیان کی تو کہا اس سے میں لا علم ہوں، یہ آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ پھر 13ویں، پھر 14ویں، پھر 15ویں، اسی ترتیب کے ساتھ حتیٰ کہ 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ حضور محبوب سبحانی نے قطب ربانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالی 40 تفسیریں، جس میں سے 11 تفسیریں جو مجھے یاد تھیں، مگر باقی 29 تفسیروں کے بارے میں محدث ہو کر بھی لا علم تھا، لا علم تھا، لیکن وہ بیان کرتے رہے، میں سنتا رہا، یاد کرتا رہا، وہ بیان کرتے رہے، سنتا رہا، یاد کرتا رہا۔ اب جب 40 تفسیریں ختم ہو گئیں تو 40 تفسیروں کے بعد غوث پاک نے فرمایا اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں کی، اور ہزارہا کی تعداد کے اندر جس کے اندر علماء تھے، بلکہ 400 یا ایک قول کے مطابق 700 علماء تو ایسے تھے جو نوٹ بک اٹھاتے اور قلم اٹھاتے اور لکھتے جایا کرتے تھے، اس قدر اس کو پڑھے ہوئے اور سیکھے ہوئے اس علم کو اپنے پاس اپنی ڈائریوں کے اندر اور اپنے رجسٹر کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کے مفتی صاحب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ سٹوڈنٹس یا اور یہ طلباء اگر اس وقت نوٹس بک لکھ کر لکھتے ہیں تو گویا یہ بھی غوث پاک کے شاگردوں کا طریقہ اور سنت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو ہوم ورک کے طور پر یہ کام تو آپ دیتے ہوں گے اور یہ مفوضہ کام یہ کر کے آتے ہوں گے، تو اس کی برکتیں دیکھیے۔ تو وہ لکھا کرتے تھے۔ تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ 40 تک تفسیریں جب انہوں نے بیان کی، اب ان کے بیان کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ بس اب تفسیریں ختم ہو گئی، لیکن اچانک پھر ایک جملہ کہا غوث پاک نے، اور کیا کہا؟ الآن نرجع من القال الى الحال۔ یہ پہلے جو تفسیریں تھیں یہ ان کا تعلق ظاہر سے تھا، اب جو تفسیریں میں بیان کر رہا ہوں ان کا تعلق باطن سے ہے۔ وہ تفسیریں تھی قال کی، اب تفسیر میں بیان کر رہا ہوں حال کی۔ جب قال سے حال کی طرف پلٹے، جب ظاہر سے باطن کی طرف سے پلٹے اور لوٹے اور پہلی تفسیر بیان کی جس کا تعلق باطن سے تھا، جس کا تعلق حال سے تھا، تو جب حال کی تفسیر بیان کی تو امام ابن جوزی کا اپنا کیا حال ہوا؟ 70,000 کے اس مجمع کے اندر ایک چیخ و پکار سے شروع ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ اس بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے اپنے جسم کے۔ اس قدر ایک رقت، اس طرح کا ایک جذبہ اور کیفیت کی یہ ایک کیفیت ایک طاری ہوئی ان کے اپنے وجود پر، امام ابن جوزی جیسے محدث کبیر کے وجود پر۔ الآن نرجع من القال الى الحال۔ تو یہ غوث پاک کا ایک علمی مرتبہ اور مقام، علمی مرتبہ اور مقام۔ ہمیں یحییٰ بن نجائی امام الادباء ہے، امام الادب ہیں اور امام النحو ہے، بیٹھے ہیں آپ کی محفل کے اندر، اور اسی محفل کے اندر بیٹھ کر اس دن ایک خاص انداز تھا سیدنا غوث پاک کا کہ آپ جو بھی تفسیر بیان کرتے یا جو بھی مسئلہ بیان کرتے اس کے ساتھ جو شعر منطبق ہوتا، فٹ ہوتا، وہ شعر بھی ساتھ سنا دیا کرتے۔ اور یہ امام الادب ہیں، امام النحو ہیں، یہ ہر ایک شعر کی وضاحت سنتے ہی ایک دھاگا ہے ہاتھ کے اندر، ایک شعر سنتے ہیں اس دھاگے کو گانٹھ دے دیتے ہیں۔ شمار کرنا چاہتے تھے آج کی محفل کے اندر کہ کتنے متعدد اشعار یہ پڑھتے ہیں، تاکہ میں گھر جاؤں اور جا کر پھر ان کو گنوں، کاؤنٹ کروں، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آج کی ایک ہی محفل کے اندر کتنے اشعار تفسیر و حدیث کے علاوہ آپ نے پڑھ دیا ہے ایک محفل۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ کوشش تھی کہ میں اس کو دھاگے کو اس لیے گانٹھ دیتا تاکہ بعد میں کاؤنٹ کر سکوں، شمار کر سکوں۔ بس میں وہ ایک شعر سنتا گانٹھ دیتا، دوسرا سنتا پھر گانٹھ دے دیتا، تیسرا، اسی طرح میں گانٹھیں دیتا رہا۔ اچانک غوث پاک کی آواز پورے مجمع میں سے ابھر کر سامنے آئی کہ
انا احل وانت تأخذ. میں یہ شعر پڑھ پڑھ کے اور ان کی وضاحت کر کے میں یہ گانٹے کھول رہا ہوں اور تو باندھ رہا ہے، اور تو باندھ رہا ہے. یعنی اب ان کی یہ اس فراست کا، اور شیخ فراست کیسی نہ ہو. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انہوں نے ایک جملہ کہا مدارج النبوت کے اندر. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے انہوں نے لکھا ہے کہ لو ان العرش وما ہواہ، کہ یہ جو جتنا پورا یہ عرش ہے، جتنا پورا عرش ہے، الی مئات الف الف مرۃ، اگر اس جیسے جہان زمین سے لے کر آسمان تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، اتنا وسیع و عریض جو ایک جہان ہے، اس جیسے 10 کروڑ جہان بھی اگر عارف کامل کے دل کے زاویۃ من زوایا قلب العارف، اگر ایک دل کے کسی ایک گوشے میں اور ایک زاویے کے اندر ایسے ہی 10 کروڑ جہان رکھ دیے جائیں تو ذرا برابر بھی وزن اور حجم انہیں محسوس نہیں ہوگا. یعنی عارف کامل کا یہ مقام ہے. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے ان کا جملہ. اور انہوں نے کہا کہ کیوں حجم محسوس ہو، کیوں وزن محسوس ہو، کہ جن کا دل ہی ایسا ہے کہ ان 10 کروڑ جیسے جہان کیا بلکہ ان سے بھی زیادہ جہانوں کو جو وہ پیدا کرنے والا خالق اکبر جب وہ اس دل کے اندر، جب وہ خالق اکبر خود سما جاتا ہے تو 10 کروڑ جہانوں کے اب یہ حجم ان کے وسعت ہو ہی کیا سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے. یعنی قلب عارف کا، مومن عارف کا یہ مقام اور مرتبہ، اور پھر یہ تو ہر عضو کا مرتبہ، تو جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے پھر ان کا اپنا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ، ان کا اپنا مرتبہ اور مقام کتنا زیادہ. آج ہم ان کے ذکر کے حوالے سے یہ محفل منعقد کر رہے ہیں جسے ہم 11ویں شریف کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اب 11ویں شریف کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس بات پہ کسی طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شک و شبہ وارد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا. یہ سارے شبہات وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ کہ ایصال ثواب بھی ہے. اور اس کے اجزائے ترکیبی پہ اگر آپ غور کریں، اجزائے ترکیبی پہ یعنی مجلس کا انعقاد کرنا اور پھر کسی بھی مجلس کو اولیاء اللہ سے نسبت دینا، اور پھر اس مجلس کا انعقاد کر کے اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف اور حضور کی نعتیں پڑھنا، اور پھر ذکر کرنا، پھر فکر کرنا، اور پھر تعلیم کا اور تربیت کا اہتمام کرنا. جس محفل کا یہ ایک مقصد ہو اور جس محفل کا یہ محور ہی یہی بات ہو، تو پھر 100% اس محفل کے انعقاد کرنے کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور ڈاؤٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ 100% ٹھیک ہے اور درست ہے، اس کے اندر کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن اس سے بھی زیادہ پہلے میں ابتدا کے اندر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے عمل کی بنیاد دراصل اس محبت پر ہے، جو محبت ہمیں انبیاء سے ہے، جو محبت ہمیں امام الانبیاء سے ہے، جو محبت ہمیں اصحاب کبار سے ہے، جو محبت ہمیں اہل بیت اطہار سے ہے، جو محبت ہمیں اولیاء اللہ سے ہے. یہ اولیاء اللہ کی محبت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، کہ قیامت کے دن مسکن، ٹھکانہ اور حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے. اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کی محبت اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس سے بھی زیادہ فزوں تر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آج کی یہ محفل کا انعقاد اس جامعہ شمس العلوم کی انتظامیہ نے، علماء نے، مشائخ نے، مدرسین نے، ہمارے محترم مفتی ریاض حسین سعیدی صاحب، انجینئر عرفان منظور صاحب اور ان کے والد گرامی، اور دیگر جتنے بھی احباب، قاری سیف اللہ صاحب اور جناب ہمارے بھائی فیصل صاحب، جتنے بھی منتظمین ہیں، میں بار دیگر ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگرچہ کچھ تباہ ناساز تھی مگر یہ چند معروضات
کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں، کچھ تاریخی حوالے سے میں نے یہ عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ غوث الورا میں اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اج رات وصال دا چندر چڑھے رہے وقت اتھائی دینا تھیوے، سبحان اللہ۔ سچ فجر دا راستہ بھل پوے ونجے نکل کتھائی دینا تھیوے۔ ڈھول تمہیں دینا تھیوے، چپ کو سمجھ نہیں آئی، ذرا ہاتھ چاہتے آنکھو سبحان اللہ۔ لب کھل ویسن جدا تو آسے میرے دل دی مادڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدا تو آسے، جو گزری رات میں اجڑی دی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسن جدا تو آسے۔